اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے کچھ گفتگو اس سے پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ آیت کا مختصر مفہوم گزشتہ درس میں عرض کیا جا چکا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے کچھ اور مسائل بھی اہم ہیں کہ جن کے متعلق گفتگو کی جانی چاہیے۔ ان میں سے ایک مسئلہ لونڈیوں سے تعلق کے حوالہ سے ہے۔ آج کے درس میں چند گزارشات اسی حوالہ سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 2 نکاح بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، یعنی جو تمہاری ملکیت میں تمہاری لونڈیاں ہیں، ان سے بھی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بیوی کے ساتھ اور لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ اس میں یہ جو لونڈی سے تعلق قائم کرنا ہے، اس کے اوپر کئی لوگ اشکالات پیش کرتے ہیں، کئی لوگ شبہات ڈالتے ہیں۔ تان بھی کیا جاتا ہے اس حوالہ سے۔ تو چند باتیں گزارش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ اسلام سے قبل جو لونڈیوں کا تصور تھا اور جو غیر مسلم معاشروں میں لونڈیوں کا تصور اسلام کے بعد بھی رہا، اس میں اور اسلام کے تصور میں بہت بڑا فرق ہے۔ غیر مسلم معاشروں میں یا قبل از اسلام کے معاشروں میں لونڈی کے ساتھ ایک وقت میں کئی افراد وہ تعلق قائم کر لیتے تھے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لونڈیوں سے پیشہ کروایا جاتا تھا۔ شریعت اسلامیہ میں سختی سے ممانعت ہے۔
رقص اور موسیقی کی محفلیں لونڈیوں کے ذریعے سجائی جاتی تھیں۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں، سختی سے ممانعت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں صرف امیر لشکر جس فوجی کے سپرد کرتا ہے ایک لونڈی کو، تو صرف وہ فوجی جو ہے وہ اس لونڈی سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ مزید تھوڑی بات انشاءاللہ اس کے متعلق ابھی آتی ہے۔ مزید یہ کہ شریعت اسلامیہ نے لونڈیوں کے نکاح کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ جب ان کے نکاح خود مالک اپنے آپ سے کر لیں یا کسی اور سے ان کے نکاح ہو جائیں، تو پھر مالک خود اپنے آپ سے اگر نکاح کر لیتا ہے تو پھر تو بیوی کی حیثیت سے تعلق قائم کرے گا، اور اگر لونڈی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیتا ہے تو پھر صرف وہ اپنے خاوند سے تعلق قائم کر سکے گی، پھر مالک کو یہ حق نہیں ہوگا۔ تو ترغیب شریعت اسلامیہ میں ان کے نکاح کر دینے کی ہے، خواہ دوسروں کے ساتھ ان کے نکاح کیے جائیں، خواہ ان کو آزاد کر کے مالک خود اپنے ساتھ نکاح کریں۔ سورہ نور ہے 24ویں سورہ مبارکہ، اس کی آیت نمبر 32، صفحہ نمبر 320 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو تم میں سے رنڈوے ہیں ان کے نکاح کر دو، جو بے نکاحیں ہیں ان کے نکاح کر دو، اور جو تمہارے لونڈی اور غلام صالح ہیں ان کے نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ تنگ دست بھی ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں غلاموں کی بھی اور لونڈیوں کی بھی شادیاں کروانا، نکاح کروانا، تو اس کی ترغیب موجود ہے۔ اسی طرح جو سورہ نساء ہے، جس کا درس جو ہمارا چل رہا ہے، اس کی آیت نمبر 25 صفحہ نمبر 75 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو کہ تم میں سے پاک دامن عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، مومنہ عورتوں سے، تو جو اس کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں ان سے بھی نکاح کریں۔ جو مومنہ لڑکیاں ہیں لونڈیاں، تو یہاں پر بھی لونڈیوں سے نکاح کی ترغیب جو ہے وہ موجود ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ غزوہ بنی مستلق کے اندر، جس کو غزوہ مریثہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک لونڈی کی حیثیت سے وہ آئی تھیں۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں وہ آئیں، اور انہوں نے حضرت ثابت بن قیس سے مکاتبت کا معاملہ کر لیا، مکاتبہ بن گئیں۔ اس کی میں انشاءاللہ ابھی وضاحت کرتا ہوں مکاتبت کے معاملہ کی بھی۔
مکاتبت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی لونڈی یا غلام وہ اپنے مالک سے یہ کہہ دے کہ مجھے آزاد کر دو، اس کے بدلے میں کچھ رقم وغیرہ جو تم چاہتے ہو میں وہ تمہیں ادا کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، اور اس کے بدلے مجھے آزاد کر دو۔ جس وقت کوئی لونڈی یا غلام اپنے مالک سے یہ بات کہہ دے تو پھر مالک اس کا پابند ہے کہ وہ ضرور اس معاملے کو قبول کرے اور اس کو مکاتب بنا لے، رقم کی ادائیگی کے اوپر وہ آزاد ہو جائے گا یا ہو جائے گی۔ اور مسلم معاشرے کو اس کی سپورٹ کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ جو اس نے اپنے مالک کو مال دینا طے کیا ہے وہ جلد از جلد دے کے تو آزادی حاصل کر سکے۔ اس کے مالک کو اس کا کمائی کا موقع دینا یہ بھی لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کے لیے کما کر اگر مال دینا چاہتا ہے کوئی لونڈی غلام تو کمائی کا موقع بھی اس کو فراہم کیا جائے۔ تو بہرحال حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے حضرت ثابت سے کہہ دیا کہ میں مکاتبت کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس کو قبول کیا جیسا کہ قبول کرنا ہی تھا۔ مکاتبت کے معاملہ میں تعاون کرنے کے لیے پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو بھی مال مکاتبت طے ہوا تھا، مال کتابت، وہ سارا ادا کیا اور ان کو آزاد کروا لیا۔ تو آزاد کروانے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود نکاح کر لیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی غزوہ خیبر کے موقع پر ایک لونڈی کی حیثیت سے آئی تھیں، قیدی بن کر آئی تھیں۔ حیی بن اخطب سردار تھا، اس کی بیٹی تھیں، تو ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے تو ان سے خود نکاح فرمایا ہے۔ تو لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کرنے کی ترغیب ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں۔ لیکن نکاح کے بغیر بھی تعلق کی بہرحال اجازت ہے، اگرچہ ترغیب جو ہے وہ نکاح کی ہے۔ 3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بغیر نکاح کے تعلق قائم کیا جائے، مالک اپنی لونڈی سے تعلق قائم کرے۔ دوسرا یہ کہ اس کو آزاد کرے اور آزاد کیے جانے کو حق مہر قرار دے دے، کوئی الگ حق مہر نہ دے، آزادی کو حق مہر قرار دے کر تو آزادی کے بدلے نکاح کر لے۔ اور تیسری صورت یہ کہ آزاد کرے اور ایک الگ حق مہر بھی متعین کرے اور اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ اجازت تینوں چیزوں کی ہے، لیکن ترغیب دونوں نکاح والی صورتوں کی زیادہ ہے۔ لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال بحیثیت لونڈی بھی تعلق قائم کیا ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کی حیثیت سے ہی تعلق قائم کیا اور ابراہیم پیدا ہوئے۔ ایک اور لونڈی حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگرچہ بعض کا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا، لیکن غالب رائے یہی ہے کہ ان کو ساتھ بھی لونڈی کی حیثیت سے تعلق قائم کیا تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعلق قائم کیا ہے یہ اس لیے کہ امت کے لیے واضح ہو جائے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اشکال والی بات نہیں ہے، یہ 100% جائز ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کوئی تعلق قائم نہ کیا ہوتا
تو پھر جو ہے وہ اشتباہ ہو سکتا تھا کہ شاید صرف نکاح کر کے ہی تعلق قائم کرنا جائز ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا نمونہ دکھایا تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ مکمل اس کی اجازت ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک مستشرقین غیر مسلم وہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو لونڈیوں کے اوپر ظلم ہے، اور اسلام جو ہے وہ تو عدل کا داعی ہے، تو یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو زنا ہے، حالانکہ زنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کی اجازت دی ہے تو وہ زنا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ اعتراض کیے جاتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے جو لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اجازت دی ہے تو اس میں پہلی چیز تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ کسی بھی لونڈی سے تعلق قائم کرے، ایسا تو ہے نہیں، بلکہ امیر لشکر جو ہے وہ جس کے سپرد کرے گا صرف وہ تعلق قائم کر سکے گا۔ دیکھیں نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے، ایجاب اور قبول ہوتا ہے، چند الفاظ ہی کہے جاتے ہیں نا ایجاب و قبول کے، اور ایک ایسا فرد کہ جس کو ساری زندگی پہلے دیکھا تک بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی تعلق جو ہے وہ قائم کرنا جائز بن جاتا ہے صرف چند الفاظ کے کہنے کے بعد۔ تو وہاں پر بھی صرف چند الفاظ ہوتے ہیں، اور یہاں امیر لشکر کا اس فوجی کے سپرد کر دینا تو یہ اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہاں پر چند الفاظ ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی امیر لشکر باقاعدہ جو سپرد کرتا ہے تو یہ یوں سمجھیں کہ یہ نکاح کے قائم مقام ہے۔ لیکن پھر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ نکاح میں تو لڑکی کی رضامندی لی جاتی ہے، اس میں تو رضامندی کوئی نہیں لی جاتی، اس میں تو جو لونڈی ہے اس کو کسی کے بھی حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رضامندی بھی بن جاتی ہے۔ کیسے بن جاتی ہے؟ میں نے پہلے مکاتبت کا ذکر کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مکاتبت کا اصول دیا ہے کہ کوئی لونڈی یا غلام اگر وہ نہیں رہنا چاہتے، لونڈی یا غلام، صرف ایک جملہ بولنا ہے انہوں نے کہ ہمارے ساتھ مکاتبت کر لو، ہم تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتے، صرف ایک جملہ بولنا ہے، اور اس پہ کتنی دیر لگتی ہے؟ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ استبراء اس کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے کہ جس وقت امیر لشکر نے ایک لونڈی کسی کے سپرد کی ہے تو اس کے فوراً بعد اس سے تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہو جاتا، استبراء ضروری ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حیض پورا آ کے گزر جائے۔ اب لونڈی جس وقت وہ کسی کے حصے میں آئی ہے اس وقت طہر کے دنوں میں ہو تو کچھ دن وہ طہر کے بھی وہ اس کو سوچنے کا موقع میسر ہے، پھر حیض کے دورانیہ وہ بھی اس کو سوچنے کا موقع میسر ہے، تو وہ اس دوران کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی، آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں، مکاتبت کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اگر وہ نہیں کہہ رہی تو پھر گویا کہ اس کی رضامندی ہے، وہ رہنا چاہ رہی ہے، وہ رہ رہی ہے۔ دیکھیں جنسی خواہش صرف مردوں کی نہیں ہوتی، جنسی خواہش خواتین کی بھی ہوتی ہے، اور شریعت اسلامیہ نے لونڈیوں کو حقوق دیے ہیں، باعزت حقوق دیے ہیں، اور ایسے حقوق دیے ہیں کہ عملی طور پر جو بیویوں کے حقوق ہیں تقریباً وہی حقوق، چند ایک چیزوں کے علاوہ، مثلا وراثت نہیں مل سکتی اس کو، یا اس طرح کی ایک چیز ہے،
اس کے علاوہ جس طرح بیویوں کے حقوق ہیں اس طرح کے حقوق دیے گئے ہیں. ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پلاؤ جو خود پیتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. اس طرح کی ترغیبات دی گئی ہیں شریعت اسلامیہ میں. تو گویا کہ ایک باعزت مقام اس کو دیا جا رہا ہے، اس کو ایک تحفظ دیا جا رہا ہے، اس کو ایک ٹھکانہ دیا جا رہا ہے، گھر دیا جا رہا ہے. تو ایک باقاعدہ حقوق دیے جا رہے ہیں. اگر شریعت اسلامیہ میں قیدی خواتین کو فوراً آزاد کر دینے کا حکم ہوتا تو یہ معاشرے کے لیے پریشان کن بن جاتا. مثال کے طور پر 150-200 خواتین اگر فرض کرو قیدی ہو کے آ جاتی ہیں اور اچانک ان کو جی آزاد کر دو. اب آزاد کر دی ہے تو یہ کہاں اپنا انتظام کریں گی؟ یہ قیدی بن کے آئی ہیں اپنے علاقے سے، وہاں سے یہ ہٹ کے آئی ہیں، اور یہاں ان کا نہ کوئی گھر بار ہے، نہ کوئی ان کا عزیز و اقارب ہیں. کن کے پاس رہیں گی؟ اپنا انتظام کیسے چلائیں گی؟ اپنی معیشت کیسے چلائیں گی؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ان کے لیے فوری طور پر سب کا اپنا انتظام کرنا وہ تو ممکن نہیں. اب کچھ ہوں گی کہ چلو وہ فوری طور پر کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کریں گی، کوئی کمانے کا ذریعہ اپنائیں گی، کوئی مزدوری وغیرہ کریں گی. لیکن قیدی بن کے آئی تھیں، مال اسباب بھی تو کوئی نہیں ان کے پاس کہ جس کے ذریعے کو باقاعدہ کوئی کاروبار کر سکے. تو آ کے ان کو بس آزاد کر دیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ اپنی گزر اوقات کرنے کے لیے مکمل پریشانی کا شکار ہوں گی. اور پھر اس کے لیے ان کے پاس جو آسان ترین حل ہوگا تو وہ جسم فروشی ہوگا، زنا ہوگا، اور معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوگی. کیونکہ لونڈیاں جو ہیں وہ عام طور پر غیر مسلم ہوں گی، اور غیر مسلم لونڈیاں جو ہیں ان کو تو زنا سے اجتناب والا معاملہ کوئی نہیں ہوگا، تو وہ تو زنا کریں گی، معاشرے کے اندر فساد پھیلائیں گی. تو اس لیے فوری آزاد کر دینا یہ کوئی حل نہیں تھا، بلکہ ان کو حقوق دے کر، باقاعدہ تحفظ دے کر، ان کی رضامندی کے ساتھ کہ وہ مکاتبت نہیں کرتی ہیں تو ان کی رضامندی ہو گئی تو ان کو بسایا جاتا ہے. اللہ اللہ. اللہ رب العزت سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں، 24ویں سورہ مبارکہ سورۃ النور آیت نمبر 33. آیت کے ابتدائی الفاظ کے بعد آگے آ کے اللہ فرماتے ہیں والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اور وہ لوگ کہ جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہیں اور وہ مکاتبت چاہتے ہیں تو ان کو مکاتب بنا دیا کرو اگر تم ان کے اندر کوئی خیر جانتے ہو. اب اس آیت مبارکہ کے اندر فکاتبوہم کا صیغہ موجود ہے، جس کی وجہ سے اکثر مفسرین کی رائے، اکثر فقہا کی رائے یہی ہے کہ اگر کوئی لونڈی غلام مکاتبت کرنا چاہے اور وہ یہ بات کہے کہ میں مکاتبت کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو اللہ کا حکم ہے فکاتبوہم، ان کو مکاتب بنا دیا کرو. تو گویا کہ انکار کی مجال کوئی نہیں ہے. اکثر مفسرین، اکثر فقہا کی یہی رائے ہے کہ انکار کی کوئی مجال نہیں ہے. مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نے مکاتب نہیں بنانا، میں نے تمہیں اپنے پاس ہی رکھنا ہے. اور جس وقت مکاتب بنا لیا گیا تو اس کے بعد ازدواجی تعلق بھی جائز نہیں رہے گا، بے شک وہ مکاتبت کی رقم سال 1.5 سال بعد ہی جا کے ادا کر سکے تو وہ سارے عرصے میں وہ اس کے پاس رہے گی، حقوق حاصل کرے گی، لیکن تعلق قائم کرنے کی اس کو گنجائش نہیں ہوگی کیونکہ وہ مکاتبہ بن چکی ہوئی ہے.
بعض مفسرین کی البتہ رائے یہ ہے کہ آگے لفظ یہ موجود ہیں کہ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر جانتے ہو تو مکاتبت کر لو۔ تو بعض نے کہا کہ مستحب ہے مکاتبت کا معاملہ قبول کرنا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم مکاتب بننا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو وہ واجب ہے کہ ان کو مکاتب بنایا جائے۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر تم ان میں خیر جانتے ہو، تو یہ اس حوالہ سے ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جو انتہائی بد اخلاقی کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے آزاد کرنے سے، ان کے مکاتب بنانے سے فساد کا خدشہ ہے، معاشرے کے اندر خرابی کا خدشہ ہے، تو ان کے متعلق گنجائش ہے کہ ان کے جو ہے وہ مکاتبت کا معاملہ نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کسی کے اندر ایسی کوئی خرابی موجود نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کرنا وہ لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے سیرین، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت چاہی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انکار کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے ان کو درہ مارا اور پھر کہا کہ یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فقاتبوہم، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک غلام نے اپنے آقا سے مکاتبت کا معاملہ کیا۔ آقا نے اس کی مکاتبت کے معاملے کو قبول کر لیا، لیکن مکاتبت کا معاملہ قبول کرنے کے بعد اس کا آقا کہنے لگا کہ میں تم سے رقم قسطوں میں لوں گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنی دیر قسطیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی اتنی دیر یہ میرے پاس بحیثیت غلام رہ جائے گا۔ لیکن وہ غلام چاہ رہا تھا کہ میں ابھی میرے پیسے کا انتظام ہے میرے پاس، میں ابھی پوری رقم دے دیتا ہوں اور مجھے آزاد کرو۔ لیکن وہ مالک چاہ رہا تھا کہ نہیں، میں قسطوں میں رقم لوں گا۔ تو معاملہ آ گیا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس کو جو ہے جو مکاتب جو تھا غلام، اس سے ساری رقم لے لی۔ اس سے رقم لے کے جتنا مکاتبت کا طے ہوا تھا تو اس کو آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مالک جو تھا اس سے کہا کہ تو یہ چاہ رہا تھا نا کہ تجھے قسطوں میں ملے، تو ٹھیک ہے اب مال یہ میرے پاس پڑا رہے گا، وہ تو آزاد ہو گیا ہے، میں تجھے اب قسطوں میں دیتا رہوں گا، کیونکہ تو قسطوں میں ہی چاہ رہا تھا، تو فوری چاہ ہی نہیں رہا، تو یہی کہہ رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں مجھے فوری دے دیں پھر اب، کیونکہ آزاد تو کر دیا آپ نے، میں تو چاہ رہا تھا کہ قسطوں میں دوں گا تو یہ لوں گا تو یہ آزاد نہیں ہو سکے گا فوری۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس طرح اس معاملے کو حل کیا، انہوں نے خود پیسے لے لیے سارے اور کہا کہ چل میں تجھے قسطوں میں دوں گا۔ تو بہرحال مکاتبت کا معاملہ جو ہے یہ ان کی آزادی کے لیے ایک بہترین معاملہ شریعت نے رکھا ہے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے لونڈیوں کے اوپر۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ غلام اور لونڈیاں وہ جس وقت ایک معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد میں موجود ہوں تو یکسر آزادی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس دور میں یکسر آزادی کا تصور نہیں دیا تھا، لیکن شریعت اسلامیہ نے بہت ساری ترغیبات ضرور دیں۔ کئی چیزوں کے کفارے کے اندر غلاموں کو آزاد کرنا رکھ دیا، لونڈیوں کو آزاد کرنے کی ترغیبات دیں، تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ غلامی والا معاملہ یہ ختم ہوتا جائے۔ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے
کہ یکسر سارے غلاموں کی آزادی کا اچانک اعلان کر دیا جاتا. اگر اچانک اعلان کر دیا جاتا تو معاشرے کے اندر اتنی بڑی جو تعداد تھی غلاموں کی، ظاہر بات ہے کہ ان کے انتظامات کرنے وہ ناممکن ہو جاتے. اگر یہ کہیں کہ حکومت سارا انتظام ان کا خود کرتی تو یہ حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن بن جاتا، بوجھ بن جاتا. اور اگر اچانک وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں اور ان کا انتظام کوئی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی معاشی معاملات جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. جب ان کے پاس نہ کوئی مال ہے، اچانک ان کو آزادی سب کو مل گئی ہے تو کاروبار بھی کوئی نہیں ہے، مال بھی کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اسلام نے ایک تدریج کے انداز میں جو ہے یہ معاملہ کہ غلامی والا جو ہے اس کو حل کیا. بہرحال اس کے اوپر بڑی اور بھی تفصیلی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ طبیعت بھی اجازت نہیں دے رہی، اور دوسرا فی الوقت میرے خیال میں اتنا کافی ہے. وہ آخر دعوانا ان الحمد